الرحمن الرحیم، دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے۔ ہم نے سیریز شروع کی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ اس میں پہلا پروگرام ہم کر چکے ہیں جو کل آپ لوگوں نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر آئے۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مختلف طبقات کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے لیے آپ علیہ السلام کیسے رحمت بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ کو بچوں سے بڑا انس تھا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ بچے ویسے بھی پھول ہوتے ہیں، اور بچہ کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، تو ویسے ہی خوبصورت اور پیارا لگتا ہے، اور بچوں سے محبت کرنی چاہیے۔ بچہ ویسے بھی محبت کا محتاج ہوتا ہے، جو بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے بچہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور بچے آپ کے قریب آتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا جب آپ سفر پہ جاتے اور سفر مکمل کر کے جب واپس آتے تو بچے آپ کے استقبال کے لیے آتے مدینہ منورہ سے باہر۔ تو جو چھوٹے بچے ہوتے تھے آپ علیہ السلام ان بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر آپ مدینہ میں داخل ہوتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی محفل ہے، مجلس ہے، آپ کے پاس لوگ تشریف لاتے تھے، دور باہر سے بھی لوگ آتے تھے، آپ کے پاس ہدیے، تحفے، تحائف بھی لے کر آتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی ملنے کے لیے آتا اور پھل کا تحفہ لے کر آتا تو آپ علیہ السلام جو ہدیہ ہوتا اس کو تقسیم فرماتے تھے۔ مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا سب سے پہلے آپ اس بچے کو دیتے تھے، یا پھر دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو بچوں کو آپ ترجیح دیتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب رواج ہے جو ہم نے دیکھا، کہیں پر کوئی پروگرام ہو، خاص طور پر ہماری مساجد کے اندر محفلیں ہوتی ہیں، یا رمضان کے اندر ختم قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہال میں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، بچوں کو صحن میں نکال دیں گے، جی پہلے بڑوں کو دی جائے، بڑوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی فنکشن ہو، کوئی کھانے کا پروگرام ہو، تو بچوں کو پیچھے رکھتے ہیں، پہلے بڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی مجلس میں بچوں کو ترجیح دیتے تھے، اور سب سے پہلے جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس سے آغاز کرتے تھے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ ایک شفقت ہے، بچوں کے ساتھ ایک محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کے نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے بچے اللہ کے نبی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نواسی تشریف لے آئیں، تو وہ نواسی آپ کے کندھے پر سوار، آپ سجدے میں جاتے وہ آپ کی کمر پر بیٹھ جاتی، اور پھر جب آپ سجدے سے اٹھتے تو اس کو گود میں پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام اپنی نماز مکمل فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، حضرت حسین آپ کے پاس آتے، آپ ان کو اٹھا لیتے، پیار کرتے، چومتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا ہے، نواسے کو، یہ حضرت حسین تھے، ان میں سے ایک تھے، کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، اور آپ ان کو نا ایسے چکر لگوا رہے ہیں، کندھے پر بٹھا کر آپ علیہ السلام کمرے میں ایسے گھوم رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے دیکھا، کہنے لگے کہ واہ کتنی پیاری سواری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فی البدیہہ فوراً فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت تھی، بچوں کے ساتھ آپ کا پیار تھا۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے، 2 بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، 6-7 ماہ کی عمر میں۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھوڑا سا بڑا ہوا۔ مدینہ منورہ میں اس بچے کی پیدائش ہوئی، اور مدینہ منورہ سے باہر مشربہ ام ابراہیم جگہ ہے، آج بھی موجود ہے، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً ملنے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس جاتے تھے، پیار کرتے، بچے کے ساتھ کھیلتے۔ بچہ بیمار ہو گیا تو آپ علیہ السلام تیمارداری کے لیے گئے، تھوڑا سا غم آپ کو فیل ہوا، اور اللہ کا حکم ہوا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کا آخری بیٹا تھا، ان کا وصال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں تدفین کے لیے لائے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو قبر میں رکھا۔ تو جب تدفین فرما رہے تھے تو آپ رو رہے تھے، تو صحابہ کی نظر پڑی، ایک صحابی نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ معلوم نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹے کا غم ہے، اور فرمایا کہ ہماری آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، دکھی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس کا ہمیں رب نے حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کہ بیٹے کی جدائی، غم۔ اب صحابہ انہوں نے شاید اس لیے سوال پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جیسے ایک عام انسان وہ کسی کے جانے پر دکھی اور غمگین ہوتا ہے، تو نبی کا صبر، نبی کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ
اللہ کے نبی نے باور کرایا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں اس بچے کا باپ بھی تو ہوں، یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کے سامنے رخصت ہو رہا ہے، اور بیٹے کی جدائی پہ والد کو یقیناً دکھ اور غم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کا وہ آخری صاحبزادہ تھا، آخری بیٹا تھا۔ بچوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا یہ تعلق تھا، بچوں کے ساتھ یہ آپ کا انس تھا، اسی وجہ سے بچے آپ کے قریب آتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے۔ صرف مسلمان بچوں نہیں بلکہ غیر مسلم کے بچوں کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کا ایسا ہی معاملہ تھا، ان کو بھی آپ علیہ السلام ایسے ہی پیار کرتے تھے اور ان کو بھی ایسے ہی سمجھاتے تھے آپ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ میں کیونکہ یہودی رہتے تھے تو یہودیوں کے بچے بھی آپ کے پاس آ جاتے، تو ایک بچہ اکثر آپ کی محفل میں آ جاتا یہودیوں کا، آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ شفقت کرتے، محبت کرتے، اپنی مجلس میں محفل میں بٹھا لیتے تھے۔ کچھ دن وہ بچہ نہیں آیا تو آپ علیہ السلام کو ایک دن خیال آیا کہ وہ یہودی کا بچہ آتا تھا، بیٹا یہودی کا، تو وہ آج کل نہیں آ رہا۔ تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا بھی فلاں فلاں کا بیٹا ہماری محفل میں آتا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آتا۔ تو صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بچہ تو بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام جب یہ سنا فرمایا کہ چلو ہم تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ آپ صحابہ کو لے کر ان کے گھر پہنچے، وہ اس کا والد ملا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو اندر بلا لیا، دیکھا کہ وہ بچہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور شدید بیمار ہے۔ تو آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، اس کی تیمارداری کی، بچے کو حوصلہ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اسے بچے سے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، ایمان قبول کر لو۔ اس بچے نے چہرے پر تاثرات اس کے چینج ہوئے بچے کے، اور ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بچہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ باپ بھی ساتھ تھا اس بچے کا، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر چہرے پر تھوڑی سی غمی کی کیفیت آئی۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ بچہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، شاید اپنے باپ کی وجہ سے ہچکچا رہا ہے۔ باپ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ بیٹا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور ادھر سے بچے کی بیماری ہے اور شدید بیمار ہے بچہ، تو اس والد کو اپنے بیٹے پر ترس آیا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا جو یہ کلمے کا کہہ رہے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیں، اگر آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیں۔ ابو القاسم یہودی لقب دیتے تھے آپ کو، ابو القاسم سے بلاتے تھے۔ تو اس یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم جو کہتے ہیں اگر تم ماننا چاہتے ہو تو مان لو۔ اس بچے کے چہرے پر پھر خوشی کے تاثرات آئے، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب وہاں سے اٹھے تو انتہائی خوش کہ ایک تو بچے کی تیمارداری ہو گئی، پھر اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو بچوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا معاملہ بہت ہی پیارا تھا، بہت ہی محبت والا معاملہ تھا، آپ بڑی شفقت کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، آپ علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو بوسیدہ اور پرانے کپڑے پہن کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی رک گئے، آپ نے اس بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا، نام پوچھا، اس نے نام بتایا، کہا کہ بیٹا تم نہیں کھیل رہے ان کے ساتھ؟ کہا جی مجھے کھلا نہیں رہے۔ کہا کہ تم نے آج عید کا موقع، تم نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے والدے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو ترس آیا، رحم آیا، آپ علیہ السلام نے اس بچے کو پیار کیا اور شفقت کی اس کے ساتھ، اور فرمایا کہ بیٹا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ وہ بچہ اس بات پر انتہائی خوش ہوا اور اس کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ تو یہ تھا بچوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا معاملہ۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اس میں یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہم بچوں کو اگنور کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں۔ بلکہ اب تو ایک اور عجیب بھی صورتحال ہم نے مسجدوں کے اندر دیکھی کہ چھوٹے بچے نماز کے لیے آتے ہیں تو لوگ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اب بچہ ہے، مسجد آئے گا تو بچے نے شرارت تو کرنی ہے۔ اب 5-6 سال کا بچہ آیا ہے تو ظاہر ہے وہ بچہ اس طرح تو میچور نہیں ہوگا نا جیسے ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، تو بچے ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور ڈانٹ کی وجہ سے بچہ جو بعض کا تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے ڈانٹا، تھپڑ مارا اور مسجد سے نکال دیا۔ اب اگر وہ 7 سال کا بچہ ہے تو اس بچے کے اوپر تو نماز فرض ہونے جا رہی ہے، آپ اس کو مسجد سے نکال رہے ہیں تو گویا آپ اس کو فرض سے روک رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ۔
تو یہ غلط طرز عمل ہے جو ہماری مساجد میں ہوتا ہے۔ بچوں سے پیار کریں، ان کو اپنے قریب کریں، اور اگر کوئی بچہ اس طرح شرارت کرتا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مسجد سے نکال دیں یا اس کو ڈانٹیں یا اس کو ماریں، بلکہ آپ اس کو سمجھائیں اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیں۔ جب بچہ ساتھ کھڑا ہوگا بڑے کے تو وہ شرارت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت النبی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کروڑوں درود و پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔